الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، وقت بالکل مختصر ہے کیونکہ مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے. میں سمجھا تھا کہ 10 بجے سے شروع ہو جائے گا، لیکن 11 بجنے کے قریب ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے جتنا چاہا اس کے حساب سے آپ کے سامنے چند باتیں جو شب برات کی حقیقت اور فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کہنے اور آپ سب کے سننے کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس رات کے صدقے طفیل میں مولا کریم ہم تمام کی بخشش فرمائے، اور اس کا ثواب یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور جو بھی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، مولا کریم اس کا ثواب ان کے مرحومین تک ضرور سے ضرور پہنچائے، اور اس رات کی برکت سے ان کے مرحومین کے قبر کو نور سے منور فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، اور اس رات کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتوں کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو مبارک راتوں میں نازل فرمایا. اس کی تفسیر کی طرف نہیں جا رہا، بس آپ کو یہ بتا دوں کہ مبارک راتوں میں قرآن مجید کے نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شب برات کی ہی وہ رات ہے جس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو اکٹھا لوح محفوظ تک نازل فرمایا. آج بھی کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کو لوح محفوظ تک نازل فرمایا، اور اس کے بعد حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ فرشتہ یا کسی اور طریقے سے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو ایک حساب سے یہ جب بات دیکھی جاتی ہے تو اس میں اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شب برات یہ ایک ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو بخار اگر آ جائے یا آپ کو اگر کانٹا چبھ جائے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہے، آپ کو پریشانی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی پہنچے، کہا یا رسول اللہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میری آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ کہا کہ درد کی وجہ سے رو رہے ہو تو درد ختم نہیں ہوگا، خوف کی وجہ سے رو جاؤ درد ختم ہو جائے. خوف کی وجہ سے رو لو درد ختم ہو جائے گا. تو آپ کو اگر تکلیف ہے، آپ کو اگر پریشانی ہے، تو آپ اس پریشانی کی وجہ سے مت رو، آپ اس رونے کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دو. جیسے ہی تم پیش کرو گے اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے. جیسے ہی پیش کرو گے اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اعلان فرما دیا کہ اس رات اللہ تعالیٰ گنہگار بندے، اب ذرا دیکھنا بندوں کی بھی تخصیص فرمائی ہے اللہ نے، بندوں کی، کیونکہ سب کو معلوم ہے جو نیکوکار ہوگا وہ تو عبادت کرے گا ہی کرے گا. جو نیکوکار ہوگا وہ تو عبادت میں مصروف رہے گا، اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے گا، یہ تو بالکل واضح ہے. لیکن جو گنہگار ہوگا
وہ خدا اور خدا کے فرمان سے دور بھاگتا ہو جائے گا. تو اللہ نے کیا اشارہ دیا کہ اس رات میں گنہگار بندوں کی اتنی بخشش ہوتی ہے، اتنی بخشش ہوتی ہے جتنی کہ بنو کلب کی بکریاں، بنو کلب کی بکریاں، اور صرف بکریوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے برابر بھی، اس کے برابر گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے. میں سوال کرتا ہوں اے پروردگار عالم، یہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کو کوئی انسان ڈھونڈ نہیں سکتا، کوئی انسان تلاش نہیں کر سکتا. ایک بکری آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دو، آپ کو کہوں کہ اس کے بال کلو کتنے ہیں، رات ہو جائے گی، دن چلے جائیں گے، پھر بھی آپ برابر اسے ڈھونڈ نہیں سکتے. تو پروردگار عالم نے، یہ نبی پاک نے جو مثال دیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر، مطلب بتانا یہ ہے اے انسان، تیری سوچ جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کی رحمت کی شروعات ہوتی ہے. اور اللہ کی رحمت اس رات میں اپنے گنہگار بندوں کو اتنی بخشش کرتی ہے، اتنی بخشش کرتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رحمت خداوندی آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا کرتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتے دیکھنا میرے بندے کے زبان کے لب ہلے یا نہیں ہلے ہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا ہے، کیا وہ بندہ دل سے فریاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. فرشتے بولنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ وہاں سے اعلان کرتا ہے کہ تیرے آنے سے پہلے میں نے اس کی بخشش فرما دیا، تیرے آنے سے پہلے میں نے اس کی بخشش فرما دیا. پتا کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مغفرت کی رات بنائی. آج آپ دیکھو بڑے حضرت عائشہ صدیقہ، بڑی پیاری بات ہے کہ جب معراج میں گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو معراج کے رات کی تصدیق کس نے کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی نا. جب معراج سے تشریف لائے تو سب سے پہلے تصدیق جو معراج کے رات کی وہ حضرت ابوبکر صدیق نے، اور شب برات کے رات کی تصدیق جو کی ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے. ادھر صدیق تصدیق کر رہے ہیں اور ادھر صدیقہ تصدیق کر رہی ہے. ادھر باپ ہے، ادھر بیٹی ہے. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان صدیق اکبر میں 2 راتوں کی تصدیق کی وجہ سے اللہ نے ان کے خاندان میں اتنے ولی پیدا فرمائے، اتنے ولی پیدا فرمائے کہ جس طرح آپ بنو کلب کی بکریوں کے بال کو نہیں گن سکتے، اسی طرح صدیق اکبر کے خاندان کے ولیوں کو نہیں گن سکتے، ولیوں کو نہیں گن سکتے. اسی لیے تو اللہ نے سب سے زیادہ مردوں میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چاہا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر ہے. اور عورتوں میں سب سے زیادہ چاہا ہے اپنی بیویوں میں تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے. کیوں؟ نبی کو معلوم ہے کہ دونوں راتوں میں کچھ نہ کچھ، ایک وہ رات جو نبی اپنے خدا سے گئے اور ایک وہ رات جو اللہ نے اپنے نبی پر قرآن کا نزول کیا. کیونکہ قرآن اگر لوح محفوظ میں نہ آتا تو لوح محفوظ کے بعد تو یہاں آیا نا، اور نبی کو لوح محفوظ کا علم ہے، لوح محفوظ کا علم ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا بتائیں کہ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ آج آپ غار ثور چڑھتے چڑھتے آپ کے پیر درد کرنے لگیں گے، اور آج کل تو سیڑھیاں بنا دی گئی ہے، جو ابھی گئے ہیں سیڑھیاں بنا دی گئی ہے. آپ ذرا اس وقت کا تصور کرو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر اکیلے جاتے اور عبادت میں مصروف رہتے. اس وقت کا تصور کرو کہ وہ پہاڑ کیسا ہوگا. اس وقت نہ سیڑھیاں تھی نہ کچھ تھا. آج ہم ایک بار چڑھ جائیں تو پھر دوسری بار چڑھنے کے لیے ہم سوچتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ گئے اور جانے کے بعد عبادت میں مصروف رہے. وجہ کیا ہے؟ کیا نبی کو عبادت کی ضرورت ہے؟ کیا
خطا ہے، ہر گناہ سے معصوم اللہ نے پاک پیدا فرمایا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غار ثور میں جا کر کے عبادت کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے دنیا والوں، اے میری امتیوں، اگر تم سے گناہ ہو جائے، اگر تم سے کوئی ایسی خطا ہو جائے تو تم کسی اور در کا سہارا نہ لینا، در تو ہے، در الہی ہے، تم اس میں جھک کر کے تو دیکھنا، تو جھکے گا تیرے اٹھنے سے پہلے اللہ تیری بخشش فرما دے گا، تیری بخشش فرما دے گا۔ آج الحمدللہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس رات میں بڑی برکت والی رات ہے، جیسے کہ اس میں رکھا گیا ہے، صلاۃ التسبیح بھی رکھی گئی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو صلاۃ التسبیح، یہاں سے جو میری تقریر ختم ہوگی اور اس کے بعد آپ کیا سوچیں گے کہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، یہ سوچیں گے اور آپ چلے جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے؟ نہیں، آپ کے ذمے میں جو قرض نماز ہے قضا، آپ اس کو پڑھیں، اس کے بعد اگر صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تب اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا ثواب دے گا۔ آپ یہ تصور کریں پہلے، یہ نہیں کہ ہم چلے جا رہے اس کے بعد آئیں گے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے، تہجد پڑھ لیں گے۔ آپ پہ فرض نہیں ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن آپ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تہجد پڑھا یا نہیں پڑھا، نوافل پڑھا یا نہیں پڑھا۔ پوچھ ہوگی کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اور عشاء پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ آپ سے اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم اس رات میں کون سی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم کہاں گئے۔ اپنے آپ کو اگر نورانیت خدا میں لبریز رہنا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے والدین کی نگاہوں میں اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 70 نیکی عطا فرمائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور پیدا فرمائے، تمہاری زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سرور پیدا فرمائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بیٹھ جاؤ تو آسمان کے فرشتے تیرے لیے دعا کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ہاتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں اٹھے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا قدم اگر کسی غیر کی طرف چلا جائے تو اللہ تمہارے قدم کے بدلے میں اس غیر کو اپنا بنا دے، اگر یہ چاہتے ہو تو یہ چیزیں ایسے نہیں ملتی ہے، یہ چیزیں ملتی ہے فرائض کو ادا کرنے سے، یہ چیزیں ملتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، یہ چیزیں ملتی ہے اللہ کو اپنا بنا لینے سے، یہ چیزیں ملتی ہے اللہ رب العزت کی اذانوں کو کان میں سننے سے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو جھانک کر دیکھو، یہ شب برات کی مبارک راتیں ہمیں درس دے رہی ہے، ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ آج بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ہمیں درس دے رہی ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ توبۃ النصوح میں چلے جاؤ، آج بھی وقت ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل نہ لو، ورنہ اگر تم نہیں بدلا تو جس طرح اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی آزمائشوں کے پہاڑ آ جائے۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ میں تصور کرو، اپنے آپ میں یہ نگاہ کرو کہ یہ بڑی بڑی راتیں ہمارے لیے مبارک تو بن جاتی ہے، لیکن اس کو مبارک بنانا اپنے آپ میں بڑی برکت والی ہے۔ رات تو مبارک ہے، آپ ذرا اس میں ایک بات بتا رہا ہوں، ایک بات قرآن مجید میں اللہ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین پیدا کیا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل۔ ذرا آپ نے سوچا، ذرا آپ نے یہ سوچا کہ اللہ نے اس رات کو مبارک کیا، انسان کو مبارک کیوں نہیں، تمہیں برکت کیوں نہیں؟ اس کی فضیلت آئی ہے کہ اس میں بیٹھو گے تو آپ یہی کہو گے کہ یہ رات بھی جو برکت والی ہے، یہ انسان کے صدقے میں پوچھتا ہوں کہ کس کے صدقے میں؟ نبی کے نا، نبی کے ہی تو صدقے میں ہے نا، کیونکہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری مقدس صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی، 15ویں شعبان کی رات آتی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہ پاتی تھی، بہت دیر ہو گیا، میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی کہ آخر میرے آقا کہاں گئے۔ جب دیکھتے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے پہچان لیا کبھی جس راستے سے گزرتے تھے، خوشبو سے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں خوشبو سے پہچانتی گئی کہ نبی اسی راستے سے گزرے
اور کیسے ہے جنت البقیع میں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, آنکھوں سے لبھا موتی ٹپک رہے ہیں, ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں, مولا کریم ان تمام کو بخش دے. اللہ اکبر. وہ نبی جو اپنی امت کی اتنی فکر کرے کہ پوری پوری رات خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں کرے کہ اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ ان تمام کی بخشش فرما دے. نبی ہو کر امتی کی فکر کر رہے ہو, آپ امتی ہو کر کیا نبی کی آپ نے فکر کیا ہے, کیا نبی کی اطاعت کیا ہے, کیا نبی کی فرما برداری کی ہے؟ اگر آپ کہو گے کہ نبی کی ہم نے فرما برداری کی ہے تو میں کہوں گا اگر نبی کی فرما برداری ہوتی تو تمہاری آنکھ زنا نہ کرتی, اگر نبی کی فرما برداری ہوتی تو تمہاری زبان جھوٹ نہ بولتی, اگر نبی کی فرما برداری ہوتی تو تمہارے قدم غیر کی طرف نہ جاتے, اگر نبی کی فرما برداری ہوتی تو تمہارے ہاتھ کسی غیر کو سجاتے نہیں, اگر نبی کی فرما برداری ہوتی تو تمہارا دل جھوٹ نہ بولتا, تمہیں غیبت نہ آتی, تمہیں عیاشی نہ آتی, تم نبی کی عبادت میں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی عبادت میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ماحول کیسا ہے, ماحول خود بنایا جاتا ہے, ماحول خود بنایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کون تھی؟ اللہ کی ولیہ تھی. آپ اگر بولو گے کہ ماحول نہیں ہے, بگڑا ہوا ماحول ہے, تو میں پوچھوں گا کہ حضرت آسیہ کون سے ماحول کی تھی, کون سے ماحول کی؟ فرعون کے ساتھ رہ کر بھی اللہ کی بندی, عبادت گزار, اور اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت میں ان کا اعلیٰ مقام دے گا. تو یہاں پر ماحول نہیں دیکھا جاتا, ماحول خود کریٹ کیا جاتا ہے, ماحول خود بنایا جاتا ہے. آپ اگر اسی رات میں جا کر کے جوا کھیلو گے تو اس رات کو آپ کے جوا کھیلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن آپ کو ضرور فرق پڑ جائے گا, آپ کو ضرور فرق پڑ جائے گا. آپ اگر اس رات میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ رات وہ رات ہے, رجسٹر لکھا جاتا ہے, رجسٹر لکھا جاتا ہے کہ سال بھر کون کتنا رزق پائے گا, سال بھر کتنے لوگ باحیات رہیں گے, کتنے لوگ انتقال کریں گے, کن کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہوگی, یہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا ماحول کیا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو ابھی آتے ہوئے دیکھا میں نے, اتنی گاڑی تیز چلا رہے ہیں. میں اس نوجوان کو دوش نہیں دوں گا کہ وہ نوجوان گاڑی تیز چلا رہا ہے, میں ان کے والدین کو کہوں گا کہ ان کے والدین نے اس شب برات کی برکتیں اس نوجوان کے کانوں میں نہیں ڈالا, شب برات کی عظمتیں ان کے نوجوان کے کانوں میں نہیں ڈالا. کیونکہ اگر آپ کہو گے کہ وہ نوجوان بگڑ رہا ہے تو نوجوان بگڑے گا کیسے؟ تم نے گھر میں تعلیم دیا ہے, تم نے گھر میں تعلیم دیا ہے, تعلیم دینے کا انداز اگر سیکھنا ہے تو میرے آقا تو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. 2 مہینے کا بچہ امام حسین کی ساتھ ہے, میرے آقا گود میں لیتے ہیں, اپنے لعاب جان کو امام حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں, پیشانی کو چومتے ہیں, اذان کی آواز سناتے ہیں, اور 2 مہینے کے بچے کو کہتے ہیں اے میرے نواسے, اے میرے نواسے, جب بھی مصیبت آئے, جب بھی پریشانی آئے, توکل نہ چھوڑنا,
تعلیم جو ہے وہ گود سے ملتی ہے، تعلیم جو ہے ماں کے پیٹ سے ملتی ہے، تعلیم جو ہے باپ کی اداؤں سے ملتی ہے، تعلیم جو ہے باپ کے کرداروں سے ملتی ہے۔ آج ماحول یہ ہے کہ ایک طرف باپ ریموٹ لے کر کے بیٹھا ہے، بیٹے کو اپنے بغل میں بٹھا لیتا ہے، فلاں فلم دیکھ رہا ہے، فلاں سیریل دیکھ رہا ہے۔ ذرا بتاؤ کہ وہ بچہ شب برات کی برکتوں سے پائے گا؟ پھر آپ کہو گے مولانا صاحب یہ بچہ بگڑ گیا ہے۔ ارے بگڑا کیسے؟ تم نے بگاڑا ہے۔ بگڑا کیسے؟ تم نے بگاڑا ہے، کیونکہ اگر بگڑتا تو وہ تعلیم نہ رہتی، تعلیم نہ رہتی۔ اور تعلیم و تربیت جو ہے بچوں کو بچپن میں بھی دی جاتی ہے، جوانی میں بھی دی جاتی ہے، بچپن میں بھی جوانی میں بھی۔ جیسے کہ حدیث پاک یاد آ گئی مجھے، تعلیم کیسے دی جائے، حدیث پاک یاد آ گئی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دور خلافت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال جنگ سے ملا تھا، جنگ سے جتنے بھی مال ہوتا ہے ہمیں مال غنیمت جو آتا ہے، جو جنگ سے ملا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے مال کو تقسیم کرتے گئے، اور تمام صحابہ کرام کو 25,000، ایک صحابہ کرام کو کتنے؟ 25,000 درہم دیا، ایک صحابہ کرام۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو ان کو 50,000 درہم دیا۔ ان کو کتنا درہم دیا؟ 50,000۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ کر کے ان کے دل میں تھوڑا سا یہ ہوا، وہ دوڑے دوڑے اپنی والدہ کے پاس گئے، کہا امی جان معلوم ہے کچھ، آج ابو نے سب کو 25,000 درہم دیے، لیکن جب امام حسین کی باری آئی وہ تو جنگ میں بھی نہیں گئے تھے، ان کو 50,000 درہم دے دیا۔ کہا ایسا؟ یہ تو اصول کے خلاف، اور اگر حقیقت دیکھا جائے تو اصول کے خلاف ہی ہے، مگر میں نہیں کہوں گا کہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ کہا ان کی والدہ نے ٹھیک ہے آپ کے ابو کو آنے دو، جب موڈ اچھا ہوگا نا تو موڈ کو دیکھ کر کے بات کروں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، ان کی والدہ حضرت عبداللہ بن عمر کی والدہ دیکھا کہ بہت اچھا موڈ ہے، بات کر لیتے، جا کر کے کہا کہ آج آپ کا بیٹا جو ہے وہ شکایت کر رہا تھا کہ آپ نے سب کو 25,000 درہم دی، اور جب حسین کی باری آئی رضی اللہ عنہ تو آپ نے ان کو 50,000 درہم دیے۔ کہا یہ شکایت کر رہا تھا، بلاؤ عبداللہ بن عمر کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ابو جان میرے دل میں کھٹک ہے کہ سب کو 25,000 درہم اور امام حسین کو 50,000 درہم، کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ یہ 50,000 درہم کیا تو بتا سکتا ہے کہ تیری ماں فاطمہ ہے؟ کیا تو بتا سکتا ہے کہ تیرا باپ علی ہے؟ کیا تو بتا سکتا ہے کہ تیرا نانا سرور انبیاء ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جب نہیں بتا سکتا تو کائنات کا ذرہ ذرہ اگر عمر کے پاس آ جائے، رب کعبہ کی قسم عمر ساری کائنات کو امام حسین کے قدموں میں لٹا دے گا۔ تعلیم دیکھو، تعلیم دیکھو، وہاں پر اگر ہاں میں ہاں ملا دیتے، ہاں میں ہاں ملا دیتے تو کیا بات جاتا، بچہ خوش ہو جاتا میرا، ہاں میں ہاں ملا دے گی، لیکن نہیں، وہاں پر تعلیم دیا، طریقہ بتایا کہ کہیں پر بھی اگر تم ایک ذرہ برابر بھی غلطی ہو تو اس کے والدین پر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے باپ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ آج الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بخشش فرمائے، بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم تمام اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں آج۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ صرف آج تک محدود نہ رکھیں کہ صرف آج کی رات میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لیں، بس نہیں، یہ طریقہ جب بھی آپ کو ملے آپ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کریں،
اور جن کے والدین اللہ باحیات ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز کرے، لیکن جن کا انتقال ہو گیا ہے آج کی رات جتنا آپ نیکی کرو گے نا، جتنا بھی کرو گے، سب سے پہلے وقت میں کیا ہے آپ کا لکھا جائے گا۔ میں بڑا جب ممتحن کے لیے ایگزام لینے کے لیے جاتا تھا کہیں، پڑھانے کے زمانے میں ایگزام لینے کے لیے جاتا تھا تو پیپر جب چیک کرتا تھا، اور آج بھی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے ممتحن کا دل جو اٹریکٹ ہوتا ہے نا، فرسٹ پیج کو ہی دیکھ کے ہو جاتا ہے کہ بچہ لکھا ہوگا کیسے۔ اگر وہ بہترین سے تحریر بنا کر کے لکھا ہے، اچھا ایک دم لکھا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، ارے فرسٹ دیکھ لی، اس کے بعد دوسرا تیسرا چھوڑا کر دیتے ہیں، اچھا لکھا۔ جب فرسٹ پیج اچھا ہے اور اس نے سمجھ کے لکھا ہے تو بعد میں بھی اچھا ہی لکھا ہوگا، اس کے حساب سے نمبر دیتے۔ یہ ہوتا ہے، عام جگہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا بتاؤ، میرے اب سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کیوں فرمایا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے کی 15ویں شب کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے نام اعمال جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس حالت میں ہو کہ میں روزے سے ہوں، اس حالت میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ تمہارا فرسٹ پیج کتنا بھرا ہوا ہے۔ اگر نیکیوں سے بھرا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے فرسٹ پیج دیکھ کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش آ جائے اور باقی پیج کو چھوڑ دے اور کہے اے فرشتے اب میری رحمت کو گوارا نہیں کہ پہلے میں نے دیکھ لیا ہے، اب دوسرے کو دیکھ کے اسے عذاب دوں نہیں، اب اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر۔ کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں ہم شب برات کی عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، معاف کرنا مجھے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں یہاں پر بھی صلاۃ تسبیح پڑھیں گے یا تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد جا کے سو جائیں گے۔ معاف کرنا، حقیقت بتا رہا ہوں، یا اگر نہیں بھی پڑھے اس کے بعد بھی بے رات آ جائے۔ آپ کو اس رات میں عبادت کے لیے چنا گیا، اپنی گاڑیوں کو روڈ پر دوڑاؤ نہیں، خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے والدین کی آنکھوں میں آنسو۔ خدا کیوں فرمایا گیا اللہ اکبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ چادر اوڑھنے والے پوری رات عبادت نہ کرو، آپ کے پیر میں برم آ جائیں گے، نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی پوری رات عبادت کرتے۔ کون ہے جو آج ہم پوری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں؟ کوئی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ خدا مسلمانوں اپنی زندگی کو یا جو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس زندگی کو برباد نہ کرو، اس زندگی کو آپ اس طریقے سے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اداؤں کو دیکھ کر ہی تمہاری بخشش فرما دے۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی عبادت گزار کے بغل میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت گزار کے صدقے میں بھی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی عبادت گزار بن جاؤ، آپ بھی بن جاؤ تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو، کیونکہ کل قیامت کا دن جب ہوگا آپ کی نیکیاں جب کم پڑے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو حکم دے گا کہ اے بندے جا تیری نیکیاں کم پڑے ہیں، جا کسی سے مانگ کر لے کر، ماں باپ بیٹے بہن بھائی سب کے پاس جائے گا، کوئی نہیں دے گا۔ جب کوئی نہیں دے گا اس کی نیکیاں کم ہوگی تو اس کا کہاں جائے گا؟ کہیں نہیں جائے گا، آپ وہی سیدھا جہنم جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیکیاں کمائی نہیں۔ آج آپ عبادت کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ عبادت کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کو کیسے فائدہ ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، کیونکہ اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے اور تیرا بچہ اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جیسے ہی اس کے منہ سے بسم اللہ کا بات نکلتا ہے تمہارے والدین کی بخشش ہو جائے گا۔ تعلیم تربیت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی، ہمیں دکھانی ہوگی، اور اس رات میں آپ بے رحمی سے نہ گزارو۔ آپ نے الحمدللہ مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت سنت بھی پڑھا ہوگا،
جو کہ سنت ثابت ہے، احادیثوں سے ثابت ہے، اس کا بزرگان دین نے اس کا طریقہ بتایا ہے. یا عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 6 رکعت، اس کے بعد صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس رات میں لوگ چیختے اور چلائیں گے کہ یہ بدعت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا، ایسا ویسا فلاں نکاح. ذہن میں رکھنا، ان کو اتنا ہی بولنا کہ اگر نماز پڑھنا بدعت ہو جائے تو پھر کون سی عبادت باقی رہ جائے گی؟ اگر نماز بدعت ہو جائے تو پھر کون سی عبادت باقی رہ؟ صلاۃ التسبیح کوئی بھجن کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کا نام ہے. اللہ کی عبادت کا نام ہے. اور اللہ کی عبادت کیسے بدعت ہو سکتی ہے یار؟ کیسے بدعت ہو سکتی ہے؟ آپ 12 نہیں 50 رکعت پڑھو، آپ کو جتنی طاقت ہے 50 پڑھو. لیکن وہی چیز جو میں بار بار کہتا ہوں، 50 رکعت پڑھنا لیکن اپنے آپ میں جھانک کر دیکھنا کہ میری نماز قضا ہے یا نہیں ہے. جھانک کر دیکھنا پہلے، تب پھر 50 رکعت پڑھنا. ورنہ آپ اس 50 رکعت پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ 50 رکعت جو پہلے کی قضا چھوٹ گئی ہے اس کو پڑھ لو. کہ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو بندہ خدا کے خوف سے جتنے آنسو گرائے گا، جو بندہ خدا کے خوف سے جتنے آنسو گرائے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک آنسو کے صدقے میں 70,000 نیکی عطا فرمائے گا. آپ نے تکلیف میں آنسو تو بہائے ہوں گے، ٹھوکر میں آنسو تو بہائے ہوں گے، آپ کا اگر کوئی کام نہ بنے تو آنسو تو بہائے ہوں گے، لیکن آج آپ خدا کے خوف سے آنسو بہا کر دیکھو، خدا کی یاد میں آنسو بہا کر دیکھو، اپنے دل کو رلا کر دیکھو. آج اگر آپ کا دل رو گیا، آپ کا دل اگر رو گیا تو جس طرح ایک گوشت کو پانی سے دھو کر صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہی اگر خدا کے خوف سے آنسو گر گئے تو آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس کا دل صاف ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے. تو آج کی رات آپ کو عبادت میں گزارنا ہے، آج کی رات آپ کو بڑے احترام اور ادب سے گزارنا ہے. آج کی رات اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچایا اس سے معافی مانگو. آج بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے. کیا ٹرینڈ چلا ہے معلوم؟ فیس بک پہ پوسٹ لکھتے ہیں اور لکھ کر کے چپکا دیتے ہیں، ہم سے جو غلطی ہوئی، جو پریشانی